ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی اور جملہ عبادات میں بھی. ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ. درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا. دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد کا تذکرہ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. میری پسند تمہارے لیے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام چند عبادات کا نام نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے تو یہ اسلام والا ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. نہیں، چند عبادات کا نام دین اسلام نہیں. دین اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. جو بندہ یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ذات پر، اس کے معاملات پر اس کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ جس کے یہ تابع ہوا ہے، جس کے اپنے آپ کو اس نے سپرد کیا ہے، اب مرضی اس کی چلے گی. اب حکم چلے گا تو اس کا چلے گا. ہم نے بس صرف چند عبادات کا نام سمجھا ہے کہ یہ دین اسلام ہے. نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج زکوٰۃ یہ کام کر لو، باقی تمہاری مرضی ہے. شادی کا موقع آئے، خوشی کا موقع آئے، جو من میں چاہے وہ کرتے رہو، جو دل میں آئے وہ کرو، جو تمنا آئے دل میں اس آرزو کو، تمنا کو پورا کرو. اور پھر ہم بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. یہ بندہ مومن مسلمان نہیں ہے کامل اور مکمل، جو نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہو اور خوشی کسی اور کے انداز میں اپنائے، کسی اور کے انداز میں خوشی کو منائے. نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہو، تجارت میں سارے اصول غیروں کے اپنائے. نماز تو یہ اللہ کے لیے پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی ادا کرتا ہے. حج اگر فرض ہو جائے تو
تو وہ بھی فریضہ پورا کرتا ہے، لیکن عدالت میں فیصلہ کرتا ہے تو غیروں کے قانون کے مطابق۔ تھانہ کچہری میں غیروں کا قانون چلتا ہے، اس کے گھر میں ماحول، تہذیب سب غیروں کی چلتی ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، ان کو کلمے کا معنی آتا تھا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو کہا تو مومن مسلمان کیوں نہیں بنتا، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو جب آپ تشریف لے گئے، اس کا ساتھی اس سے پوچھتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، شدید نفرت تیرے دل میں پائی جاتی ہے اسلام کی، شدید عداوت پائی جاتی ہے تیرے دل میں اسلام کی، تو نفرت کرتا ہے اسلام سے، اور ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا اللہ اکبر، تجھے کلمے کا معنی آتا ہے؟ یہ جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اس کا معنی مفہوم پتہ ہے تجھے؟ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہاں تو میرا فیصلہ چلتا ہے، کوئی کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ میرے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات بھی کر سکے۔ سب کہتے ہیں ابو لہب نے فیصلہ کر دیا یا ابو جہل نے فیصلہ کر دیا، بس یہ اخیر فیصلہ ہے۔ اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، پھر فیصلہ میرا نہیں چلے گا، اللہ اکبر، پھر حکم میرا نہیں چلے گا، پھر لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، پھر فیصلہ وہ چلے گا جو محمد فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کلمے کا معنی پتا تھا، وہ جانتے تھے کہ اسلام کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے، کلمہ پڑھ لینے کا معنی مفہوم کیا ہے۔ ہم تو آج یہ ورثے میں ملا ہوا اسلام، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، اللہ اکبر، اس نعمت کی قدر اسی لیے تو نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ورثے میں، بس ورثے میں اسلام جو ہے نا وہ ملا ہے، میرا تو باپ بھی مسلمان ہے، میرا دادا بھی مسلمان ہے، میرا پردادا بھی مسلمان تھا، اب میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر، میں ایمان والا ہوں۔ جو نعمت مفت میں مل جائے، جو نعمت مفت میں حاصل ہو جائے، اس کی وہ قدر نہیں ہوتی۔ شدید پیاس کے وقت اگر پانی ملے تو پتہ ہے نا آپ کو کتنی قدر ہوتی ہے اس پانی کی، اور اگر شدید پیاس نہ ہو، پانی پہ پانی ملتا چلا جائے، اور پھر جو ہے نا وہ رنگا رنگ قسم کے مشروبات ملے تو بندے کو وہ قدر نہیں ہوتی، پانی کی وہ قدر نہیں ہوتی۔ جب شدید پیاس ستا رہی ہو اور پانی اللہ اکبر کو دستیاب نہ ہو، محنت کر کے، کوشش کر کے، جدوجہد کر کے پھر پانی ملے تو پھر بندہ قدر کرتا ہے کہ یہ شدید پیاس میں مجھے پانی مل گیا۔ بھوک اگر لگی ہو تو اس وقت کھانا ملے جیسا بھی ہو، اللہ اکبر، وہ رنگا رنگ کے قسم کے کھانے نہیں، جیسا بھی کھانا ملتا ہے بندہ کہتا ہے یہ کھانا میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا میرے لیے انعام ہے۔ اور آج یہی کیفیت ہماری اسلام کے ساتھ ہے کہ ہم نے ورثے میں اسلام کو پایا، اللہ اکبر، باپ دادا سے جو ہے وہ اسلام ملا اور ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم ہر کام کے اندر اللہ اکبر غیروں کا طور طریقہ اختیار کرتے ہیں، غیروں کی تہذیب کو فوقیت دیتے ہیں اسلامی تہذیب پر، اور پھر کوشش کر کے غیروں کی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ بندہ صحیح معنوں میں مومن مسلمان نہیں ہے، اس کو اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر ان کو تھی جنہوں نے پریشانیاں، مسائب، دکھ، تکالیف برداشت کر کے پھر اسلام کو قبول کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
ان کو ورثے میں اسلام نہیں ملا تھا۔ اللہ اکبر، جب اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، پھر شدید تکلیفیں، پھر شدید پریشانیوں کا سامنا۔ اللہ اکبر، حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، تو حضرت عمر ان کو کہنے لگے کہ اے خباب، جو تکلیفیں تجھے جب تو نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت تجھے پریشانیاں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ذرا ان پریشانیوں کا تذکرہ تو کر، ہمیں ذرا بتا تو صحیح کہ کون کون سے دکھ آئے تجھ پر، کیا کیا تکلیفیں آئیں تجھے۔ حضرت خباب نے نا اپنی، اللہ اکبر، اپنے کمر سے قمیض کو اوپر کر دیا۔ جب حضرت عمر کی نظر پڑی، اللہ اکبر، خباب کی کمر پر، پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر کہ اے خباب، ایسی کمر تو میں نے کسی کی دیکھی ہی نہیں ہے، اتنے دکھ، اتنی تکلیفوں کا تجھے سامنا کرنا پڑا۔ خباب کہنے لگے جی حضرت عمر کو کہ جب میں اسلام لایا تھا نا، مسلمان ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے، اللہ اکبر، گرم آگ کے اوپر، تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹاتے مجھے، اور اس وقت تک وہ آگ ٹھنڈی نہ ہوتی جب تک میری چربی پگھل کے اس آگ کو ٹھنڈا نہ کر دے۔ میری چربی پگھل کے اس آگ کو ٹھنڈا کرتی تو تب جا کے وہ آگ ٹھنڈی ہوتی۔ اللہ اکبر، لیکن ان کافر و ظالموں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔ یہی خباب تھے۔ ایک دفعہ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے دور میں، جب اسلام ابھی نیا نیا تھا، اللہ اکبر، رسول اللہ نے اپنی دعوت پیش کی تھی۔ حضرت خباب آئے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے سائے میں، اور تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے دکھ، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کافر جو ہے نا وہ پریشانیوں میں، دکھ دینے میں، تکلیفیں دینے میں حد کر دیتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا ہی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے التجا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں ان دکھوں تکلیفوں سے نجات عطا کرتے؟ خباب کہتے ہیں رسول اللہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھتے، اور آپ کا جو ہے نا وہ رنگ چہرے کا وہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا خباب، ابھی سے پریشان ہو گئے ہو، ابھی سے دل چھوٹا کر بیٹھے ہو؟ پہلے لوگوں کو تو اللہ اکبر ان کے سر کے اوپر آرا رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، لیکن تب بھی وہ اسلام سے بیگانے نہیں ہوئے، انہوں نے تب بھی اسلام کو نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، اوپر سے پھر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت ویسے مفت میں ہی مل جائے گی؟ اور ہماری کیفیت تو صحابہ کے بارے میں پہلے نازل ہوئی، اور آج تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، اللہ اکبر، دیگر عبادات کر لو، باقی جو مرضی کرتے رہو، جنت تمہیں مفت میں ہی مل جائے گی، کوئی دکھ نہ اٹھانا پڑے، کوئی تکلیف نہ آئے، اللہ اکبر، کوئی نعمت نہ چھنے، کوئی اسلام کے لیے قربانی نہ دینی پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت بس ویسے ہی مل جائے گی، جنت میں تم ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تک تو تم پر ویسے حالات بنے ہی نہیں ہیں جیسے حالات کا پہلے لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ،
وہ جھنجھوڑ دیے گئے، وہ تکلیفوں میں مبتلا کر دیے گئے، بیماریاں بھی آئیں اور اسی طرح جو ہے وہ مالی تکلیفیں بھی آئیں، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ اتنی سخت آزمائش آئی کہ مومنوں کے ساتھ اللہ کا رسول بھی پکار اٹھا، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ وقت کا رسول بھی پکار، اتنی سخت آزمائش، اتنی کڑی آزمائش، اللہ اکبر کے وقت کا رسول بھی پکار اٹھا۔ اللہ تو اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ کی مدد کے لیے پکارنے والوں، یہ کہنے والوں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، خبردار توجہ سے سنو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو بالکل تمہارے قریب ہے۔ یہ آزمائشیں آئی ہوں یہ تکلیفوں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ یا حذیفہ، نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال ان کو قید کر دیا گیا، روم کے سپاہیوں نے قید کیا ان کو، اب روم کے بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا صحابی کو، اس نے کہا اچھا تو محمد کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسلام والا ہے؟ ہاں میں اسلام والا ہوں، میں مومن ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اگر تو نصرانیت قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، میں اپنی آدھی بادشاہت جو ہے وہ ختم کر کے تجھے عنایت کر دوں گا، آدھی بادشاہت تجھے ملے گی اگر تو اسلام کو چھوڑ دے، اگر تو محمد مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے یہ دعوت پیش کی نا، یہ مسکرا بھی، مسکرا کے اندر ہی اندر کہنے لگے اللہ اکبر، یہ نصرانیت قبول کرنے پر آدھی سلطنت دے رہے ہیں، آدھی بادشاہت دے رہے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ میرے نبی نے کہا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم ایمان کو سلامت بچا کے لے آؤ گے، اللہ 10 دنیا کے برابر تمہیں سلطنت عطا فرمائے گا، رائی کے دانے کے برابر، اور یہ آدھی بادشاہ دے رہے نصرانیت کو قبول کرنے پر، اللہ اکبر، کہنے لگے یہ مجھے قبول نہیں، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا دیکھ لے، آدھی سلطنت کا وارث بننا ہے، آدھی بادشاہت تجھے عطا کروں گا۔ حضرت ابو عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے ساری سلطنت دے دے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اپنی بادشاہت نہیں ساری دنیا کی بادشاہت دے دے، تب بھی میں اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو بہت قیمتی نعمت ہے، یہ تو بہت اونچی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور تو اپنی آدھی سلطنت پر کہتا ہے کہ میں اپنی اس نعمت کو قربان کر دوں، یہ سودا قبول نہیں ہے مجھے۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر نہیں مانتا نا، اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے گرم پانی اس کے سامنے ایک دیگ کے اندر چولہے پر چڑھا دو، چولہے پر گرم پانی چڑھا دیا گیا، اب وہ کھولتا ہوا پانی ہے، ابلتا ہوا پانی ہے، کہنے لگا اس کے سامنے قیدیوں کو لاؤ اور اس ابلتے ہوئے پانی میں ان کو گراؤ۔ ایسا ہی کیا، ابلتے ہوئے پانی میں قیدیوں کو اس نے پھینک دیا۔ عبداللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اب یہ کہتا ہے اسلام کو چھوڑ دے وگرنہ یہی تجھے سزا ملے گی جو ان کو سزا ملی ہے۔ کہنے لگے نہیں، تیرا جو دل چاہتا ہے کر لے، اسلام والی نعمت کو میں اپنی جو ہے نا وہ اللہ اکبر اپنے سے قربان کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالآخر اس نے کہا اس کو لے چلو اس دیگ کی طرف، اور جیسے یہ قیدیوں کو پھینکا ہے اس دیگ میں، اسی طرح اس کو بھی پھینک دو ابلتے ہوئے پانی میں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لے کے جا رہے تھے نا، رونا شروع ہو گئے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے دیکھا تو فوراً واپس بلا دیا، لے آؤ اس کو میرے پاس، لگتا ہے یہ میری بات سے متاثر ہو کے قبول کرنے کے لیے نصرانیت تیار ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کو لایا گیا، کہنے لگا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا نصرانیت قبول کر لے، آدھی جو ہے نا وہ سلطنت دوں گا، اب اس گرم کھولتے ہوئے پانی کو دیکھ کے گھبرا گیا نا، اب تیار ہو گیا تو نصرانیت کو قبول
لگے نہیں نہیں نہیں، نصرانیت کو قبول کرنے کے لیے میں، اچھا پھر تو رویا کیوں، آنکھوں سے آنسو نکلے کیوں؟ کہنے لگے بس صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ یہ تو اللہ نے ایک جان دی ہے، کاش اللہ مجھے 100 جانیں عطا کرتا، ایک ایک کر کے ساری جانوں کو اپنے رب کے لیے قربان کر دے۔ یہ اسلام تھا، اللہ اکبر، جو انہوں نے کوششوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ایک اللہ کی بندی صحابیہ زنیرہ اس کا نام ہے، گھروں میں کام کاج کرتی ہے، اللہ اکبر، مسلمان ہو گئی، اسلام کو قبول کر لیا۔ مکہ کے سرداروں کو پتہ چلا، سیخ پا ہو گئے کہ یہ زنیرہ ہمارے گھر میں کام کاج کرنے والی، اور آج محمد کا کلمہ پڑھ لیا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل، ابو لہب بلایا، جاؤ لے کے آؤ، اس خاتون کو لایا گیا۔ کہنے لگے زنیرہ ہم نے سنا ہے کہ کیا تو مسلمان ہو گئی ہے؟ ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کی، اللہ اکبر، وحدانیت کا اقرار کرنے والی ہوں۔ کہنے لگے پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جو تو یہ دعویٰ کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہنے لگی جانتی ہوں، میں ایک بوڑھی عورت ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، اللہ اکبر، بال جو ہے وہ سر کے سفید ہو گئے ہیں، اس سے بڑھ کر اعزاز والی بات کون سی ہوگی کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا۔ کہنے لگے اللہ اکبر، ابو جہل کہتا ہے گرم جو ہے نا وہ لوہا کر کے لاؤ، گرم سلافے لے کے آؤ۔ ماں کے آنکھوں میں سب کے سامنے اس نے وہ گرم سلافے دے دی۔ حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی۔ اب کہتا ہے سنا زنیرہ، پہلے دیکھتی تھی اچھی بھلی، پہلے نظر آتا تھا، پہلے یہ کائنات کا نظارہ دیکھتی تھی، اب آنکھوں سے محروم ہو گئی ہے۔ سنا تو کہتی تھی لات کچھ نہیں کر سکتا، مناب کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، تیری آنکھوں کی بینائی لات لے گیا، تیری آنکھوں کی بینائی عزا لے گیا۔ جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنا نا، فوراً اپنی آنکھوں کو اوپر آسمان کی طرف کر کے کہنے لگی اللہ خبردار، اللہ اکبر، میرے رب کی وحدانیت پر اگر تم نے کوئی بات کی، لا تضر اللہ والعزا، میرا اب بھی یہی عقیدہ ہے کہ نہ لات کچھ کر سکتا ہے نہ منات کچھ کر سکتا، یہ سارے تمہارے باطل معبود ہیں۔ اللہ اکبر، پھر اپنے رب کے سامنے التجا کرتی ہیں، اللہ اب تو تیری وحدانیت کی بات ہے، اب تو تیری توحید پر آنچ آ رہی ہے، اب تو تیری توحید پر اللہ اکبر یہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، اللہ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں میری آنکھوں کی بینائی دوبارہ واپس کر دے۔ اللہ نے اسی وقت آنکھوں کی بینائی حضرت زنیرہ کو واپس لوٹا دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دے کر، اللہ اکبر، قربانیاں دے کر اسلام کو قبول کیا تھا، اسلام کو حاصل کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ماں کو پتہ چلا، یہ بڑے خدمت گزار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کی۔ مشہور تھا کہ اگر کسی نے ماں کا خدمت گزار دیکھنا ہے نا، وہ سعد کو دیکھ لو، سعد کس طرح اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے۔ حضرت سعد نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، رسول اللہ کی رسالت کو قبول کیا۔ ماں کو پتہ چلا، ماں نے بلایا، سعد میں نے سنا ہے تو بھی محمد کا ساتھی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اماں جان، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں بھی رسول اللہ کا ساتھی بن گیا۔ کہنے لگی ساتھ میں تجھے حکم دیتی ہوں، فوراً کلمے کو چھوڑ دے، رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ کہنے لگے نہیں اماں جان، میں آپ کا خدمت گزار ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا، اب اللہ اکبر، وہ ایمان، وہ اسلام میرے دل میں مزین ہو گیا ہے، میرے دل میں اتر گیا ہے، اب اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کہنے لگی اگر نہیں نہ چھوڑے گا تو میں بھوک ہڑتال کر دوں، اللہ اکبر، میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں سعد اپنی
وہی یہ کہا کریں گے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل بھی ہے، اس نے اپنی ماں کو قتل کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک دن ہوا، ماں کو سمجھاتے رہے، روٹی کے ٹکڑے اللہ اکبر لقمے جو ہے نا وہ ماں کے منہ میں ڈالتے، لیکن ماں راضی نہ ہوئی۔ بالآخر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آخر حضرت سعد کہتے ہیں اماں اللہ اکبر اب میرا فیصلہ سن لیں، اگر آپ کھانا کھاتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اسی ہڑتال بھوک ہڑتال میں مر جاتی ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب سعد نے یہ کہا نا، اللہ نے فوراً قرآن اتارا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نصیحت کی ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم نے یہ وصیت کی ہے، تاکیداً حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، لیکن سن لو ان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کا کہیں، مجبور کر دیں کہ اللہ کے ساتھ تو شرک کرے، فرمایا فلا تطعہما، اس صورت میں ان کی بات نہیں ماننی، الیہ مرجعکم، آخر تم نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، جو تم کر کے آؤ گے تمہارے ایک ایک عمل سے میں تمہیں آگاہ کر دوں گا، میں بتاؤں گا تمہیں۔ اور سورۃ لقمان میں بھی اللہ نے آیات اتاری، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کی ماں کا خاص ماں کا کہا کہ ماں کا احترام کرے، کیونکہ ماں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی مشقتیں برداشت کی، اور پھر اللہ نے فرمایا نشکر لی ولوالدیک، اے انسان ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ شکریہ ادا کر میرا بھی اور اپنے ماں باپ کا بھی، لیکن اگر ماں باپ مجبور کرتے ہیں شرک کے اوپر، فلا تطعہما، اس صورت میں ان کی بات نہیں ماننی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے رہنا ہے، دنیا کے معاملات میں اچھائی کرنی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، ان کی والدہ کافرہ تھی، مدینہ میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء آتی ہے، آ کے کہتی یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے لیکن ہے وہ کافرہ، اللہ کا انکار کرنے والی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی ماں کا احترام کروں یا نہ کروں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اسماء دین کے معاملے میں ماں کی بات نہیں ماننی، اور دنیا کے معاملات میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تو وہ لوگ تھے انہوں نے قربانیاں دی تھی، اب ماں کی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ماں کا احترام کرنے والا ہو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور پھر دنیا میں مشہور بھی ہو کہ جس کسی نے ماں کا احترام کرنے والا کسی کو دیکھنا ہے وہ ساتھ کو دیکھ لے، لیکن جب ٹکراؤ ہوا دین اسلام کا اور ماں کی محبت کا، ساتھ نے کیا کہا اماں ایک جان کیوں، 100 جانیں بھی اگر تیری میرے سامنے تڑپ تڑپ کے نکل جائے تب بھی میں کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں نہیں، دین اسلام سے بیگانہ ہو جاؤں یہ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اسلام کو فوقیت دیں، اسلامی تہذیب کو فوقیت دیں،
सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात तक ही इस्लाम को ना रखें, हर काम के अंदर इस्लामी तहजीब को ऊंचा रखें, इसको इख्तियार करें, बरकतें तब मिलेगी, अल्लाह की तरफ से इज्जतें तब मिलेगी। वो हजरत उमर ने कहा था जब बैतुल मक़दस की तरफ आए थे और उसको फतह किया था, क्या कहा था? हम तो बकरियों के चरवाहे थे, हम तो ऊंट चराने वाले थे, अल्लाह अकबर, लेकिन फिर हम मुसलमान हो गए, फिर हमने कलमा पढ़ लिया, फिर हमने दीन इस्लाम को इख्तियार कर लिया। कहते हैं अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हमें अल्लाह ने इज्जत दी, मकाम दिया, मर्तबा अता किया, शरफ अल्लाह ने अता किया। तो किसके साथ? इस्लाम के साथ। हम मुसलमान बन गए, अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमा दी। जब फतूहात हुई ना, बड़ा कसरत के साथ माल आना शुरू हो गया, बड़ा कसरत के साथ माल शुरू हो गया, तो उस वक्त सहाबाए किराम परेशान हो गए, हत्ता के रोते। सहाबाए किराम फतूहात के बाद जब माले गनीमत आता, कसरत के साथ माले गनीमत आता, तो सहाबाए किराम उस माल को देख देख के रोया करते थे। सबब क्या था? हमने कुर्बानियों के बाद इस्लाम को कबूल किया, कहीं अल्लाह उस इस्लाम का अजर हमें दुनिया में ही अता न फरमा दे, यहीं पे अल्लाह हमें अजर ना दे दे और कल क़यामत वाले दिन हम महरूम कर दिए जाएं। इस्लामी तहजीब, इस्लाम, इसको फौकियत देंगे, अल्लाह इज्जतें देगा, अल्लाह माल देगा, अल्लाह फतूहात अता फरमाएगा। एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में कहत पड़ गया, कहत पड़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इधर उधर से गल्ला मंगवाया, शाम से, फिर जो है वो मिस्र से, इधर उधर से गल्ला मंगवाते रहे, लेकिन बिल आखिर वो गल्ला खत्म हो गया, वो गल्ला खत्म हो गया। अब हजरत उमर ने मुशावरती इजलास बुला दिया, इजलास बुलाया, अपने जो है ना वो मुशीरों से मशवरा किया। मुशीर हो तो फिर ऐसे हो ना, कहने लगे मुझे बताओ अब क्या करें? अल्लाह अकबर, अब तो गल्ला जो बाहर से मंगवाया था वो भी खत्म हो गया। तो हजरत उमर को मुशीर कहने लगे, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हालात का मुकाबला हालात से क्यों करते हैं? जब ये कैफियत है, जो गल्ला पैदा करने वाला है, आप उस रब की तरफ क्यों नहीं रुजू करते? उस अल्लाह से तौबा क्यों नहीं करते? उस अल्लाह के सामने अपना टुकड़ा क्यों नहीं रखते? हजरत उमर ने फौरन ऐलान कर दिया, आज बाहर निकलेंगे, नमाज पढ़ के अपने रब से कहना वो इस कहानी के खात्मे की दुआ करेंगे। बाहर निकले, जाके नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद अब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह से इंतजार करते हैं और दुआ करते हुए क्या कहते? अल्लाह, उमर अपने गुनाहों की मुआफी मांगता है, अपने लोगों के गुनाहों की मुआफी मांगता है, अपनी रियाया के गुनाहों की मुआफी मांगता है। बस सारी दुआ में यही कहते रहे। अल्लाह ताला ने अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी, फौरन अल्लाह ने बारिश का नुज़ूल फरमा दिया। हालात का मुकाबला हालात से नहीं किया जाता, पलट आए इस्लाम की तरफ, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह ताला हालात को दुरुस्त कर देगा। अल्लाह हम सबको इस्लाम वाली जो कीमती नेमत है इसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, इसी पर कायम दायम रखें, मत देखें दूसरी तहजीबों की तरफ। अल्लाह अकबर, वो सारी गंदी तहजीबें हैं, इस्लाम का रोशन चेहरा है। और आज सबसे ज्यादा लोग नुक्ताचीनी भी इस्लाम पर करते हैं। करते क्यों हैं? हमारी वजह से। हम अपना किरदार ही ऐसा पेश करते हैं कि लोग इस्लाम पर नुक्ताचीनी करते हैं। सही मुसलमान बनो सहाबा जैसे, अल्लाह ताला बरकतें भी अता फरमाएगा, अल्लाह रहमतें भी देगा, दुनिया भी अल्लाह बेहतर कर देगा, आखिरत भी अल्लाह संभाल देगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।